بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ ہماری کلاس کا تیسرا لیکچر ہے. چیپٹر نمبر 1 ہے. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم لوگ انٹروڈکشن ٹو سسٹمز کی بات کر رہے ہیں. تو پہلی 2 کلاسز میں آپ کو میں نے بتایا تھا سسٹم تھیوری کیا ہوتی ہے، سسٹم کیسے کام کرتا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، کہاں کہاں پہ کام کر سکتا ہے، کمپوننٹس کے کیا کام ہوتے ہیں، اور سسٹم کی جو سی ہیں وہ ٹائپس کتنی تھیں. ان میں سے ہم سسٹم کی جو سی ٹائپ ہے نیچرل سسٹمز جو سے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس آج کی کلاس میں ہوگا دوسری اس کی قسم ہوگی سسٹمز کی، جس کو ہم آرٹیفیشل سسٹم کہتے ہیں. اب آرٹیفیشل سسٹمز کیا ہوتے ہیں؟ نام سے ہی ظاہر ہے کہ آرٹیفیشل سسٹم آپ کے پاس ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان خود بناتا ہے. اب خود کیسے بنائے گا؟ اپنی ضرورت کے مطابق سسٹم ڈیولپ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنی جو سا ہے جب انسانی زندگی شروع ہوئی تھی تو سفر کے جتنی بھی سہولیات تھیں، جیسے جیسے سفر کی سہولیات جو سی ہیں وہ گدھوں سے، گھوڑوں سے، بندہ جو سا ہے وہ کار، بائکس اور جن سے آپ کے جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہوتے ہیں، بحری جہاز ہوتے ہیں، اس لیول تک آ گیا. تو وہ اپنی آسانی کے لیے یہ سسٹم بناتا چلا گیا، اور ان سسٹمز کو آپ آرٹیفیشل سسٹمز کہتے ہو. اس میں کریٹڈ اینڈ ڈیولپڈ بائی ہیومنز، انسانوں نے بنایا، اور انسان ہی اس کو آہستہ آہستہ نئی نئی چیزیں اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں. اب اس کے کچھ فنکشنز تھے، کچھ کام تھے، کچھ آسانیاں تھیں جس کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا تھا. اور یہ سسٹم جو ہے وہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلے نالج سسٹم ہے، انجینئرنگ سسٹم ہے، اور سوشل سسٹمز ہیں. آپ دیکھیں کہ نالج سسٹم آپ کے پاس ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے تمام دنیا کے تمام جتنے بھی علوم آج تک معلوم ہیں انسان کو، تو وہ سارے کے سارے اس نے ایک سسٹم میں جمع کر دیے جس کو آپ نالج سسٹم کہتے. اسی طرح انجینئرنگ سسٹم ہے. انجینئرنگ سسٹم بھی آپ سنا ہوگا، سول انجینئرنگ کا، میکینیکل انجینئرنگ کا، الیکٹریکل انجینئرنگ کا، سافٹ ویئر انجینئرنگ کا. یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں، جتنے بھی کام انجینئرنگ کے سسٹم میں آتے ہیں، یہ آپ کے پاس انجینئرنگ سسٹم کہلاتے ہیں. پھر آپ کے پاس آتے ہیں سوشل سسٹمز. سوشل سسٹمز کیا ہوں گے؟ سوشل سسٹمز آپ کے پاس ایسے سسٹمز ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ ایک سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہو، معاشرے میں زندگی گزارتے ہو. معاشرے میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ محلہ ہے، کمیونٹی ہے، شہر ہے، صوبہ ہے، ضلع ہے، صوبہ ہے، اور پھر ملک ہے. تو جس سسٹم کے تحت آپ کا شہر، آپ کا گھر، آپ کا ملک چلتا ہے وہ آپ کے پاس سوشل سسٹمز کہلاتے ہیں. سب سے پہلے نالج سسٹم ہے. نالج سسٹم کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب یہ 5 کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اس میں سب سے پہلا کام کیپچر تھا. کیپچر کا مطلب حاصل کرنا، پکڑنا کسی بھی قسم کا جو سا ہے مواد جو سا ہے جس کی بیس پہ آپ وہ سسٹم بنا رہے ہو، اس کے متعلق انفارمیشن اکٹھے کرنے کو آپ کیپچر کرنا کہتے ہو. پھر دوسرا آپ کے پاس پروسیس ہے. اب وہ جو سی انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی ہے اس کو آپ پروسیس کر رہے ہو. اب پروسیس کیسے کرو گے کہ آپ کا ان پٹ جو سا ہے وہ را ہے. را کا مطلب آپ نے ابھی ساری کی ساری چیزیں آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ چیز جو سی ہے وہ مجھے ایک سسٹم بنانے میں مدد کر سکتی ہے، آپ نے وہ ساری اکٹھی کر دی. اب آپ نے دوسرے اسٹیپ میں اس کو پروسیس کرنا ہے. پروسیس مطلب اس کو ریفائن کرنا ہے. غیر ضروری قسم کی جو سی چیزیں ہیں وہ آپ نکال کے سائڈ پہ رکھ دو گے، اور ضروری جو سی چیزیں ہیں وہ آپ اٹھا کر ایک اپنا سسٹم ڈیولپ کرنے میں لگ جاتے ہو. اس سارے عمل کو، اس سارے پروسیس کو اس کیپچر کیے ہوئے انفارمیشن کی پروسیسنگ یا ریفائننگ کا پروسیس کہلاتا ہے. فیسیلیٹیٹ ہے. فیسیلیٹیٹ کا مطلب سہولت پہنچانا. اب آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کر لیا، آپ دوسروں کو بتاتے ہو کہ جی اس سسٹم کے تحت ہمارا یہ کام ہو رہا ہے، یہ ہمارے فائدے ہیں اگر ہم اس سسٹم کو اپنا لیتے ہیں.
اسٹور ہے، اسٹور کرنا، محفوظ کرنا، اس کا جو سا جتنی بھی انفارمیشن ہے، اس کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ اپنے لیے بھی آپ محفوظ کرتے ہو اور آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ کرو گے. اور اسی طرح پھر آپ ریٹریو کہتے ہو حاصل کرنے کو، دوبارہ حاصل کرنے کو، اور مینیج دا انفارمیشن، اور انفارمیشن کو مینیج کرنا. اب اس میں سب سے پہلے میتھس آتا ہے، کنیکٹڈ ٹو دا پرابلمس آف نمبرز. اب یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میتھ میں آپ کے پاس جمع تفریق، ضرب اور تقسیم ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ جمع تفریق جو سی ہے وہ نمبر سسٹم کی ہوگی، عددی نظام سے ہوگی. اب ان کے اماؤنٹس کتنی ہوتی ہیں، ان کی فارمز کتنی ہیں، اور وہ کس شکل کے بنے ہوئے ہیں، کس پیٹرن کی ہیں. اب پیٹرن میں آپ کے پاس ان کی جمع کرنا ہے، وہ سیمیٹریکل پیٹرن ہے یا ایک جیسا پیٹرن ہے یا ایک سے مختلف پیٹرن ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ پڑھتے ہو تو وہ آپ کے پاس میتھمیٹکس سسٹم میں آتا ہے. اس کے بعد ایک سسٹم کہلاتا ہے لاجک. لاجک کہتے ہو ایسی بات کو کہ جس بات کی کوئی بیس ہو، کسی کی بنیاد ہو، یعنی کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی. اب وہ جو سی تک ہے وہ لاجک ہے. اب جس طرح ابھی آج کی اگر آپ بات کرو تو آپ اگر کہتے ہو جی کہ میں باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں تو آپ نہیں کھیل سکتے، کیونکہ لاجک نہیں بنتا، کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے. اور لاجک کام کیا کرتا ہے؟ کنسیپٹس اور اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے، کنسیپٹ کہتے ہو بنیادوں کو، ایک عمل کو، ایک چیز کو، اور اسٹریٹجی کہتے ہو ایک ایسا طرز عمل جس کو اپنا کر آپ ایک سسٹم کو بنا رہے ہوتے ہو. اور پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں جو سی ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس میں ہوتی ہیں. ڈیٹا بیس آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ نے جتنا بھی کام کیا ہوا ہوتا ہے، جتنی انفارمیشن لی ہوتی ہے، آپ ایک جگہ پر جب آپ اکٹھا کرو گے تو اس جگہ کا نام ڈیٹا بیس ہوتا ہے. ڈیٹا بیس آپ کے پاس ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ساری کی ساری انفارمیشن آپ اکٹھی کرتے ہو، اور ضرورت پڑنے پر وہاں سے کسی ایک خاص پیٹرن کے تحت، کسی ایک خاص طریقہ کار کے تحت آپ جتنی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ اس سے لے لیتے ہو. یہ آپ کے ڈیٹا بیس کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس انجینئرنگ سسٹمز ہوتے ہیں. انجینئرنگ سسٹم جن سے نام سے ظاہر ہے کہ انجینئرز نے بنائے ہوتے ہیں. اب انجینئر ہمارے پاس مختلف قسم کے ہیں. ایک سول انجینئر ہوتا ہے، مکینیکل انجینئر ہوتا ہے، کیمیکل انجینئر ہوتا ہے، اور آپ کے پاس الیکٹریکل انجینئر ہوتا ہے، اور سسٹم اور سافٹ ویئر انجینئر ہوتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر. اب سول انجینئر کیا کام کرتا ہے؟ سول انجینئر کے پاس آپ آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹھیکیدار ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جو گھروں کو بناتا ہے، بلڈنگز بناتا ہے، بڑی بڑی سڑکیں بناتا ہے، پل بناتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس سول انجینئرنگ سسٹم میں آتے ہیں. میکینیکل انجینئرنگ سسٹم میں کیا آتا ہے؟ میکینیکل انجینئرنگ سسٹم میں ٹوٹلی کام جو ہے وہ مشینز پہ چلا جاتا ہے. مشینز پہ کیسے جائے گا؟ آپ نے رپورٹس وغیرہ دیکھے ہوں گے، آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے رپورٹس وغیرہ کام کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو کام ایک مشین کرتی ہے وہ ایک سسٹم کے تحت بنا ہوتا ہے جس کو آپ میکینیکل انجینئرنگ سسٹم کہتے ہیں. کیمیکل انجینئرنگ سسٹم میں کیا آئے گا؟ کیمیکل انجینئرنگ سسٹم میں یہ بڑے بڑے جن سے پلانٹس ہوتے ہیں، کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جس میں وہ تیزاب وغیرہ بنایا جاتا ہے، جس میں آپ کے پاس مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح یہ ایٹم بم وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں یا بم وغیرہ یا اس طرح کی جو سی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس کیمیکل انجینئرنگ سسٹم میں آتی ہیں. الیکٹریکل انجینئرنگ نام سے ظاہر ہے، سرکٹس ہوتے ہیں، بجلی کے بورڈ کے سرکٹس ہو جائیں گے، سی پی یو کے بورڈ کے سرکٹ ہو جائیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو سرکٹ سے جڑی ہوں گی وہ آپ کے پاس الیکٹریکل انجینئرنگ میں آئیں گی. اور یہاں پر میں ایک چیز جو سا وہ مس کر گیا ہوں، وہ ہے آپ کے پاس سافٹ ویئر انجینئر. سافٹ ویئر انجینئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں ایک بندے کی ضرورت کے مطابق ایسا ایک سافٹ ویئر بنانا جو اس کے سسٹم کی ضرورت پوری کر سکے، وہ سافٹ ویئر کہلاتا ہے. اور اس سارے سسٹم کی انجینئرنگ کا جو سا کلاس ہے یا جو کام کرتے ہیں وہ سافٹ ویئر
ڈیولپمنٹ میں آتا ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سسٹم میں آتا ہے۔ سوشل سسٹمز سوشل سسٹم آپ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ وہ ضروری اس وجہ سے ہوں گے کہ آپ جو سا ہے وہ سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ اکیلا نہیں رہ سکتا انسان، اکیلا اس وجہ سے نہیں رہ سکتا کہ اس کی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کو دوستی چاہیے ہوتی ہے، اس کو ایموشنز چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ ایسی سوسائٹی میں رہنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانا پینا خود نہیں بنا سکتا تو باہر جا کر کہیں پہ کھا لے، یا اس طرح کی کون سی چیزیں کرنے والے جو سا سسٹم ہے وہ آپ کے پاس سوشل سسٹم کہلاتا ہے۔ یہ جو سے سسٹم ہوتے ہیں سوشل سسٹم، یہ آپ کی پبلک کو اور ماسز بھی آپ پبلک کو ہی کہتے ہو، اکٹھا پبلک کو اگر آپ 2 یا 2 سے زیادہ حصوں میں تقسیم کرتے ہو تو آپ اس کو ماسز کہتے ہو۔ یہ سارے کا سارا سسٹم بنایا جاتا ہے پبلک کے لیے، اور اس میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی اور سب سے زیادہ ضروری جو سی چیز ہوتی ہے وہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں۔ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کا مطلب اسکول، کالج اور یونیورسٹیز ہیں، جہاں پر آپ کو مختلف سسٹمز میں یا مختلف کتابوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اور ضروری اور پہلا جو سا اسٹیپ ہوتا ہے سوشل سسٹم میں، وہ ایک خاندان ہوتا ہے۔ خاندان کا جو سا سسٹم ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سوسائٹی یا معاشرے کا جو سا ہے وہ بنیادی اکائی ہے، وہاں سے آپ کا یہ سسٹم اٹھنا شروع ہوتا ہے۔ خاندان سے سوسائٹی، محلے سے سوسائٹی، سوسائٹی سے آگے آپ کے پاس اسکول، کالج، یونیورسٹیز، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس سوشل سسٹم میں آتی ہیں۔ ان سارے سسٹمز کو آپ ایک جگہ پر اکٹھا کر دو، چھوٹے لیول پہ تو وہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی تنظیمیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ دوسرے بندوں کو، عام بندوں کو مدد کر رہی ہوتی ہیں زندگی گزارنے میں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یا سب سے بڑا سسٹم سوشل سسٹم میں جو سا وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، کہ آپ کی ایک ملک ہے یا ایک صوبہ ہے یا ایک ضلع ہے جو سا وہ کچھ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، اس سارے سسٹم کو آپ گورنمنٹ کا سسٹم کہتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتایا جی کہ آپ کے پاس جو سے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں اسکول آتا ہے، کالج آتا ہے اور یونیورسٹیز آتی ہیں۔ گورنمنٹ کے سسٹم میں آپ کے پاس جمہوریت آتی ہے، جس طرح بھی الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ووٹ وغیرہ ڈالتے ہو، جو جیت جاتا ہے تو وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتا ہے، اس کی حکومت آ جاتی ہے۔ اور دوسری جو سی گورنمنٹ کے سسٹم وہ اتھارٹی ہے۔ اس میں یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صدارتی نظام ہوتا ہے، اس میں عام آدمی جو سا ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے اس طرح کی۔ اور تیسری میں نے ابھی آپ کو بات بتائی تھی آرگنائزیشنز کی، تنظیم کی، جس طرح ابھی آپ نے ایپل کے آئی فونز دیکھے ہوں گے، سیمسنگ کے فون دیکھے ہوں گے، یہ ایسی چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کے پاس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں۔ اور پاکستان میں سب سے مشہور جو سی تنظیم ہے وہ ایدی فاؤنڈیشن ہے، آپ نے نام سنا ہوگا عبدالستار ایدی صاحب کا۔ تو انہوں نے ویلفیئر سوشل سسٹم بنایا ہے۔ ویلفیئر سوشل سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ مدد کا طلبگار ہوتا ہے یا واقعی مدد چاہیے ہوتی ہے، اس کو ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے ایدی فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے، اور وہ بھی آپ کے پاس ایک سوشل سسٹم کی مثال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سسٹم اور سائنس کی۔ اب اس چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب آپ کے پاس سائنس جو سی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس نیچرل سائنس ہوگی اور ایک آپ کے پاس ڈیزائن سائنس ہوگی۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نیچرل سائنس جو سی آپ کی، یہ آپ کی جو سا ہے وہ قدرتی سائنس ہے۔ اب ایک آپ سسٹم بنا رہے ہو، اس کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کام کیسے کرے گا، 2 چیزیں، ایک اس کا بنانے کا مقصد کیا ہے اور دوسرا اس کا کام کیا ہوگا۔ جب آپ یہ چیز کور کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سسٹم کی نیچرل سائنس کی بات کر رہے ہو۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک سسٹم بنانے جا رہے ہو آپ، اس کے مقاصد اور اس کا کام کرنے کا طریقہ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ میں اس مقصد کے لیے یہ سسٹم بنا رہا ہوں اور اس کا یہ کام ہوگا، اس سارے پروسیس کو آپ نیچرل سائنس کہتے ہو۔
نیچرل کہتے ہو قدرتی سائنس کو، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوگے، مثال کے طور پہ آپ پڑھائی کر رہے ہو، آپ پڑھائی کس مقصد کے لیے کر رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ اچھی سی نوکری ملے گی، یا مقابلے کا امتحان دیں گے، ڈگریاں ہوں گی، یہ سارے کے سارے مقاصد ہوتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے مقاصد اکٹھے ہو کر آپ کو یہ بھی سوچ دیتے ہیں کہ جی کہ ہم کریں گے، اچھی نوکری مل جائے گی اور اچھے طریقے سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. یہ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس نیچرل سائنس میں آتی ہیں. دوسری ٹائپ ابھی آپ کو بتائی ڈیزائن سائنس کی. ڈیزائن سائنس کیا ہوتی ہے؟ اب اس کے اندر آپ کا یہ مقصد حاصل کرنے میں جو چیز آپ کی مدد کرے گی، مثال کے طور پہ آپ اگر واپس اپنی پڑھائی کی مثال لیتے ہو تو آپ کی پڑھائی میں 3 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ کی بکس آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے ٹیچرز آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اسکول آتے ہو تو آپ کے پاس بکس نہیں ہیں، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپاہی کو اپنے میدان جنگ میں بھیج دیا اور اس کی بندوق جو سی ہے وہ اپنے پاس رکھ لی ہے. بکس آپ کے پاس ہوں گی تب آپ پڑھ سکو گے. روز کام کرنے والا جو سا کام ہے وہ آپ بکس اور کاپیز کے ذریعے کرتے ہو. ٹیچرز آپ کے پاس کیوں ہیں؟ ٹیچرز آپ کے پاس یہ ہیں کہ جب آپ ایک بک پڑھ رہے ہوتے ہو تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس چیز کو سمجھانے کے لیے ٹیچرز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور پیرنٹس کا اس میں کیا کام ہے؟ پیرنٹس کا کام یہ ہے کہ روز کا روز جو ہے وہ بچے کا کام چیک کریں گے کہ اسکول میں یا ٹیوشن اکیڈمی میں کیا کام کر رہے تھے، کتنا کام ہوا ہے، اور اس کام کی بیس پر آپ کی ایجوکیشن کی کوالٹی جو سی ہے وہ کتنی بنی ہے. یہ سارے کا سارا کام جو ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہو ایک ایجوکیشن سسٹم کو بنانے میں، تب اس سارے کے سارے پروسیس کو آپ ڈیزائن سائنس کہتے ہو. ایجوکیشن سسٹم بنانے کا نیچرل سائنس کیا ہوگی کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کام کیسے کرے گا. اور ایجوکیشن سسٹم کا ڈیزائن سائنس کیا ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنا کام جو ہے یا آپ اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو. اس میں ٹولز کون سے ہیں؟ ٹولز میں آپ کے پاس بکس آ جائیں گی، کاپیز آ جائیں گی. سسٹم کون سا ہے؟ سسٹم میں آپ کے پاس آ جائیں گے اسکولز آ جائیں گے، ٹیوشن اکیڈمیز آ جائیں گی. اور میتھڈ کیا ہے؟ میتھڈ آپ کے پاس ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس سے آسان طریقہ کار کے ذریعے آپ کو آپ کا روزمرہ کا کام سمجھ آ سکے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ آن لائن دے رہا ہوں لیکچرز، یہی چیز اٹھا کر میں آپ کو کلاس میں بھی پڑھاتا ہوں. اب مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ یہ طریقہ کار ہے، یہ ایک آن لائن طریقہ کار ہے اور ایک آف لائن طریقہ کار ہے جس میں پوری کلاس وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ چھٹیاں ہیں، چھٹیوں میں ٹائم ضائع کرنے کا تھوڑا سا اندیشہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو، آپ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کے لیے ہم نے آن لائن کا سسٹم جو ہے وہ شروع کیا ہے. یہ بھی ایک میتھڈ ہے کہ بچہ بالکل ہی یعنی کہ کتاب بند کر کے نہ بیٹھ جائے. اس طریقے سے آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ورکیبل ہوتا ہے اور اس طریقے سے آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں آپ کے اپنے سبجیکٹ کی، کمپیوٹر کی. کمپیوٹر میں کمپیوٹر اور اس کی سائنس کیا ہے بیسیکلی. اب اس میں کیا چیز آ جائے گی؟ ایک مثال آپ لے لو. ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا جی کہ ایک ڈیزائن سائنس ہوتی ہے اور ایک نیچرل سائنس ہوتی ہے. ایک مثال جو سی ہے وہ کمپیوٹر کی لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نیچرل سائنس کیا ہے اور اس میں ڈیزائن سائنس کیا ہے. نیچرل سائنس کیا ہوگی جی؟ ٹو فائنڈ دا بیسک رول. اب یہاں پہ دیکھیں، وہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں جو سا وہ یہاں پہ ابھی بتایا تھا آپ کو کہ اس کا آبجیکٹیو اور فنکشن وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس آبجیکٹیو اور فنکشن کی بیس پر آپ ایک رول بنا رہے ہو، ایک اصول بنا رہے ہو کہ آپ نے ایک ایسا اصول ڈھونڈنا ہے جس کے اوپر کمپیوٹر کام کرتا ہے. It is carried out when we study algorithms that work towards the rules of working of a computer. اب الگوریدم کیا ہے؟ الگوریدم جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے کام کرنے کا طریقہ ہے. آسانی کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک الگوریدم جو ہے وہ کمپیوٹر یا اس کے اندر جو بھی چیز لگی ہوئی ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا
کہ کمپیوٹر کے 3 سب سے بڑے حصے ہوتے ہیں. کون کون سے حصے ہوں گے؟ ان پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں، پروسیسنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں، اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں. اب ان پٹ ڈیوائسز کا الگوریدم کیا ہے کہ وہ بنی ہی اس چیز کے لیے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر کے باہر جو بھی انفارمیشن ہے وہ اپنے کمپیوٹر کو کمانڈ دینی ہے، اس کو حکم دینا ہے جی کہ یہ میرے پاس ڈیٹا ہے، اس کو میں ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں، ریفائن کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو انفارمیشن میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اس کا الگوریدم ہے. اس الگوریدم کے کام کرنے کے لیے آپ کو ان پٹ ڈیوائسز چاہیے ہوں گی جس کے ذریعے آپ کمپیوٹر کو کوئی کام کرنے کے لیے دو گے. اب ان ان پٹ ڈیوائسز میں آپ کے پاس ماؤس ہے، آپ کے پاس کی بورڈ ہے، آپ کے پاس مائک ہوتا ہے جس کے ذریعے آواز کمپیوٹر کے اندر جاتی ہے. اب کمپیوٹر کا دوسرا جو سا حصہ ہے جس کو آپ پروسیسنگ ٹولز کہتے ہو یا پروسیسنگ یونٹ کہہ لیں، جس کو آپ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہتے ہو، اس کے پاس چلی جاتی ہیں چیزیں. آپ نے جو ڈیٹا کمپیوٹر کو ماؤس یا کی بورڈ کے ذریعے یا مائک کے ذریعے دیا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں چلا جاتا ہے. جب آپ کے پاس وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں جائے گا تو تب اس کو پتہ چلے گا جی کہ آپ نے کیا چیز بھیجی ہے. آپ نے ڈیٹا جو سا بھیجا ہے اس کو پلس کرنا ہے، مائنس کرنا ہے، اس کو صرف لکھنا ہے، اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے یا اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے جو سے فیصلے ہیں وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کرتا ہے، اور اپنے آپ کے طریقہ کار کے ذریعے اس سارے کام کے اوپر کام کر کے اس ساری کی ساری چیز کو انفارمیشن میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر کے تیسرے حصے میں بھیج دیتا ہے. تیسرا حصہ کون سا ہے؟ وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں آپ کے پاس پرنٹر آتا ہے، آپ کے پاس اسپیکر آتا ہے، آپ کے پاس جو سا ہے وہ مانیٹر آتا ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کر رہا ہے کمپیوٹر، مائک کے ذریعے کرے گا، اور ویڈیو جو سا ہے وہ کیمرے کے ذریعے ریکارڈ ہو رہی ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو سی ہیں وہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ پہ جا رہی ہیں اور آؤٹ پٹ تیار ہو رہا ہے. میں ابھی یہاں پر صرف بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ابھی یہاں پہ صرف بولوں گا، یہاں پہ ویڈیو تیار کروں گا. ویڈیو آپ کی آؤٹ پٹ ہوگی، آؤٹ پٹ آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. ان پٹ میں دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کے پاس ایک دو چیزیں جو سی ہیں وہ سمجھانی ہیں آپ کو. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اس کو آپس خود میں سیو بھی کر رہا ہے اور اس کے اوپر کام بھی کر رہا ہے. جیسے جیسے میں بول رہا ہوں اس کے اوپر سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے. جیسے ہی میں اس کو روکوں گا کہ جی کہ میں نے ڈیٹا جتنا دینا تھا وہ میں نے دے دیا ہے، آپ نے اس چیز کو جتنا پروسیس کرنا تھا پروسیس کر لیا ہے، اب اس کو انفارمیشن میں کنورٹ کرو. انفارمیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ ویڈیو اور آڈیو کو مکس کرے گا، ایک ویڈیو بنا دے گا آپ کو. یہ آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ جائے گی. یہ اس کا نیچرل سائنس ہے، یہ اس کا الگوریدم ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے. ڈیزائن سائنس میں آئیں گے تو ڈیزائن سائنس میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ٹولز ہوتے ہیں. جس طرح آپ فوجی کو آپ بغیر بندوق کے میدان جنگ میں نہیں بھیج سکتے. اسٹوڈنٹ جو سا ہے وہ بغیر کتابوں کے نہیں آ سکتا اسکول. اسی طرح جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو میرے کمپیوٹر میں ویڈیو کیچ کرنے کے لیے کیمرہ لگا ہونا چاہیے اور آواز کیچ کرنے کے لیے ایک مائک لگا ہونا چاہیے. یہ اس کے ٹولز ہیں، ٹھیک ہے. جب تک یہ ٹولز نہیں ہوں گے نہ میری آواز کمپیوٹر کے اندر پہنچے گی، نہ میری ویڈیو کمپیوٹر کے اندر پہنچے گی، تو نہ ہی یہ ویڈیو بن سکے گی، اور نہ جب یہ بنے گی نہیں تو آپ کے پاس بھی پہنچے گی نہیں ہے. یہ آپ کے پاس ڈیزائن سائنس ہوتی ہے کہ جی کہ آپ اس کو کیسے بناؤ گے، اور اب جس طرح دیکھیں آپ امپروو کیسے کرو گے. امپروو کرنے کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کے پاس اچھے سے اچھا مائک ہو جس میں آواز بالکل کلیئر ہو، اچھے سے اچھا جو سا ہے وہ کیمرہ ہو. جس طرح آپ موبائل لینے جاتے ہو تو اس کو دیکھتے ہو جی کیمرہ اچھا ہونا چاہیے، نہیں اچھا لگتا تو آپ وقتی طور پہ کچھ لے آتے ہو، لیکن 2 سال کے بعد آپ اسی ڈیزائن کا نئے اور اچھے امپرووڈ کیمرے والا جو سا ہے موبائل لے لیتے ہو. اس چیز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، یہ امپروو کرنا کہتے ہیں. اس طرح آہستہ آہستہ جو سا ہے نا وہ پہلی چیز بنی. اب یعنی کہ پہلا جو سا وہ ڈیزائن اگر ہم دیکھیں کمپیوٹر کا جو سا سب سے پہلا بنا تھا تو وہ ایک پورے کمرے میں جو سا ہے وہ ایک پورا کمرے میں آتا تھا جو سا ہے وہ آپ کا کمپیوٹر جو سا. اور آج دیکھ لیں
آج آپ اپنے ہاتھ میں یہ جس طرح لیپ ٹاپس وغیرہ یا ٹیبس وغیرہ لے کے پھرتے ہو، تو آپ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں. یہ آپ کے پاس ڈیزائن سائنس ہے، کیونکہ پہلی دفعہ کمپیوٹر بنا ان کو پتہ چلا جی کہ اس طرح کمپیوٹر بن سکتا ہے. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو امپروو کرنا شروع کیا. امپروو کرتے 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 جو ہے وہ اب آپ کے پاس رپورٹس اور لیپ ٹاپس اور ٹیبس کی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں کمپیوٹر آ چکا ہے. یہ ساری کی ساری اس کی ڈیزائن سائنس تھی. اور ڈیزائن سائنس میں دوسرا پوائنٹ آتا ہے ریسرچ ورک کا. ریسرچ ورک کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہو. یہ ساری کی ساری چیز جو سی ہے وہ آپ کے پاس ریسرچ ورک میں آتی ہے. ریسرچ ورک میں آپ اپنے دوستوں سے مدد لیتے ہو، آپ اس چیز کے متعلق جو پہلے سے چیز پڑھی ہوتی ہے، پہلے سے انفارمیشن جو سی پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ استعمال کرتے ہو. 2-3 دوست مل کر اس کام کو آپس میں بانٹ لیتے ہو، حصے کر لیتے ہو، 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہو ایک پروجیکٹ کو. ایک حصہ ایک دوست کمپلیٹ کر رہا ہے، ایک دوسرا کر رہا ہے اور ایک آپ کر رہی ہو. یہ سارے کا سارا جو ہے ریسرچ ورک کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود جو سی چیز ہے اس کو آپ کس طریقے سے بہتر اور بہترین کی طرف لے کر جا سکتے ہو. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اور اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.